پاکستانی تاریخ کے وہ گمنام ہیرو جو تاریخ کے اوراق میں منو مٹی تلے دب گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ان میں سے ایک تھے۔ پاکستانی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو پاکستان اور پاکستان پہ آنے والی نسلوں پہ احسان کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی عزت وقار آنے والی نسلوں پر لازم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بات ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے وہ گمنام ہیرو جن کے ناموں سے آپ نا آشنا ہیں اور انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر دفاع دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان اس وقت ہر عوام، جیسے پاکستان کے امریکہ کے حوالے سے 100 تحفظات ہے، برٹش گورنمنٹ کے حوالے سے 100 تحفظات ہے، تو ان ممالک کی پاکستان کی ایٹامک کی جو گروتھ تھی اس کے اندر کیا کردار تھا، یہ نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستانی ایٹامک کو کیوں سپورٹ کرتے رہے۔ جی، پاکستان کی ایٹامک کی سٹوری بالکل ہی بہت دلچسپ ہے۔ 1951 میں امریکہ نے ایٹامک کے حوالے سے پیسفل پروگرام شروع کیا۔ جی ناظرین، بالکل امریکہ اس وقت ایٹامک کو انرجی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا اور انہوں نے اس کے لیے پوری دنیا سے ذہین ترین افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ پاکستان کے بہت سے سائنٹسٹ اس مشن کا حصہ تھے اور اس وقت کے پریزیڈنٹ USA نے پاکستانی گورنمنٹ کو یہ کہا کہ ہم آپ سے ساتھ مل کے کیلیبریشن کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو گمنام ہیرو ہیں ان کی میں آگے ڈیٹیل پیش کرتا جاؤں گا۔ تو پاکستان کی ایٹامک کی جو سکسیسفل سٹوری ہے اس میں برطانیہ اور امریکہ کا بہت کردار ہے۔ پاکستان کے ہاں ریسرچ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا اور ہمارے جو ذہین ترین برین تھے، طلباء تھے، ان کی بھی جو اس وقت ایجوکیشن تھی وہ یا برطانیہ میں تھی یا امریکہ میں تھی۔ تو اس حوالے سے امریکہ اس وقت پاکستان کے ذہین ترین اسٹوڈنٹس کو یا اس وقت کے ذہین ترین سائنٹسٹ کو اپنے اس پروجیکٹ میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ سے دوبارہ یہ بیان کرتا جاؤں کہ یہ 1951 کی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بنے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، تو پاکستان کے یہاں کسی بھی قسم کا اسٹرکچرلی کوئی ڈپارٹمنٹ موجود نہیں تھے۔ ناظرین، پاکستانی پرائم منسٹر حسین شہید سہروردی صاحب نے اس وقت کے فورن منسٹر ظفر اللہ خان اور مایہ ناز سائنٹسٹ عبدالسلام، یہ تین افراد نے مل کر پاکستان کے ذہین سائنٹسٹ کو امریکہ میں ٹریننگ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر PCSIR کا ایک ادارہ قائم کیا جس کا مقصد پاکستان میں سائنس ریسرچ اور اس حوالے سے اپڈیٹ کرنا تھا۔ 1955 میں گورنمنٹ آف پاکستان ایک کمیٹی بناتی ہے جس کا مقصد آل اوور پاکستان میں نیوکلیئر پاور کے پیسفل عمل کو جاری رکھتے ہوئے یہاں پہ انفراسٹرکچر تیار کرنا تھا۔ ناظرین، میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1954 کو امریکہ نے پہلا ایٹمی دھماکہ جس کو کامیابی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اس کے فوراً بعد پاکستان نے یہ کمیٹی پاکستان کے اندر بنائی تھی جس کا مطلب نیوکلیئر انرجی کے لیے آل اوور پاکستان مختلف انفراسٹرکچرز کو پلان کرنا اور بلڈ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اور اس کمیٹی کو پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کا نام دیا گیا جس کی سربراہی سر نذیر احمد صاحب نے کی تھی۔ ناظرین، پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن جو کہ 1955 کے اندر اس کا ایک ڈھانچہ بنایا گیا اور اس کو پراپر 1956 میں اس کی ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ کی گئی، اس کا جو کام تھا وہ بڑا ملٹیپل ٹاسک تھا۔ فوڈ کی ایڈکشن کے حوالے سے، نیوکل میڈیسن کے حوالے سے، کینسر کے حوالے سے بھی انہی کے ہاں ریسرچ ہوا کرتی تھی اور یورینیم کی افزائش کے حوالے سے بھی اسی کے اوپر ورکنگ اسی ادارے میں ہو رہی تھی۔
ڈاکٹر نذیر احمد صاحب وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے پہلے سربراہ کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ آپ کا دورانیہ 1956 سے لے کے 1960 تھا۔ آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے 1925 میں پی ایچ ڈی کی تھی۔ آپ ملکہ برطانیہ کے بہت قریبی دوستوں میں جانے جاتے تھے۔ آپ کو برطانیہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلیٰ سول ایوارڈ OBI بھی دیا گیا۔ آپ نیوکلیئر جنریشن پروگرام کے حوالے سے دنیا بھر میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ آپ ایکسپیریمنٹ فزکس کے مایہ ناز سائنسدان تھے۔ آپ نے ہندوستان کے اندر فیڈرل بیورو آف اسٹیٹکس ٹیکنیکل لیبارٹری کے اندر بھی کام کیا اور تقسیم پاکستان کے وقت آپ پاکستان مائیگریٹ کر گئے۔ ناظرین، پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے جب آپ کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ان کو علم ہوا تو انہوں نے آپ کو منسٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹرانسفر کر لیا، اور 1960 کے بعد جیسے کہ آپ کو پاکستان میں انرجی ریسورسز اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے پاکستان میں یورینیم کی افزائش اور پاکستان کے اندر اٹامک کے حوالے سے بیسک انفراسٹرکچر قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔